شائستہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، میرے سلمان کے ہاتھ کیا آئے گا، سب کچھ تو مہرین اور عریج کے نام ہے۔ کا شوہر سمجھاتا ہے کہ وہ سلمان کو اپنا بیٹا کہتی ہے تو عریج ہے نہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، سب کچھ سلمان کا ہی تو ہوگا۔ عریج جن لوگوں کو ملتی ہے وہ پالتے ہیں، عریج تھوڑی بڑی اور ہو جاتی ہے، وہ انہیں کو اپنا ماں باپ سمجھنا شروع کر دیتی ہے، وہ اسے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ چند سالوں بعد عریج بھی بڑی ہو جاتی ہے اور سلمان بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ان کا راستے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، سلمان کی گاڑی کے آگے ایک آدمی آ جاتا ہے، سلمان اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، عریج آ کر کہتی ہے اسے چھوڑ دو۔ امریلا ہوتی ہے جو سلمان کے ہاتھ پر مارتی ہے۔ عریج کی ماں پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، تمہارا منہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ کہتی ہے کہ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب ان کا روب دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آج ایک بابا جی کے ساتھ ایک لڑکا بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے اسے خوب سنائی اور وہ چپ کر سنتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ مہرین اپنی ساس کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، شائستہ آ کر کہتی ہے 7 سال ہو گئے ماں کو گئے ہوئے اس دنیا سے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اس گھر میں ہی نہیں رہ سکوں گی، یہاں دل ہی نہیں لگے گا۔ مہرین کہتی ہے میں تو اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، یہاں میرے سلمان کی یادیں ہیں، اور آپ کو احساس کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی تو اولاد ہی نہیں۔ اور پھر آ کر کہتی ہے کہ وسائی تم نے یہ سلمان کی چیزوں کو ہاتھ کیسے لگایا، سلمان کی تصویر کا فریم تم سے کیسے ٹوٹا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، مجھ سے کچھ کروا مت لینا۔ مہرین سلمان کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے اور اس کے لیے بہت ہی فکر مند رہتی ہے۔ سلمان غصے میں آتا ہے اور آ کر اپنے ورکرز کو کہتا ہے کہ تم سپروائز کر رہے تھے اس پروجیکٹ کو، کیسے یہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ اسے فائر کر دیتا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، 20 سال پرانے امپلائی کو 1 منٹ میں تم نے فارغ کر دیا ہے، کہیں کا غصہ کہیں نکال رہے ہو، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو، نبی کے لیے اتنا غصہ؟ وہ کہتا ہے اجنبی نہیں ہے وہ۔ اس کا دوست پوچھتا ہے اجنبی نہیں ہے تو کیا تم جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، آج ملی تھی پہلی بار۔ جب سلمان گھر آتا ہے اس کے ابو کہتے ہیں تمہیں امپلائی کو نکالنا نہیں چاہیے، وہ بہت پرانا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ سلمان کہتا ہے میرا صحیح فیصلہ یا غلط جو بھی ہے، لیکن میں اسے اب دوبارہ نہیں رکھوں گا۔ مہرین پوچھتی ہے سلمان کو یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ شائستہ بھی پوچھتی ہے یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ مہرین کہتی ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عریج اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں اتنا نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی محبت نے مجھے نہ ڈر بنا دیا ہے۔ پھر اس کے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں کا تو دل اور دماغ دونوں ہی چھوٹے ہیں۔ عریج کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر عریج کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو؟ وہ کہتا ہے کہ عریج کو کون بتائے گا، کوئی بھی نہیں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ سلمان جلدی سے گھر سے آتا ہے اور آ کر اسٹاپ پر ویٹ کرتا ہے، اپنے دوست کو کہتا ہے وہ ضرور یہاں آئے گی، میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اتنی ہی بات اپنے دوست سے کرتا ہے کہ اچانک اسے عریج نظر آ جاتی ہے۔ وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ وہ آ گئی ہے، میں پھر بات کرتا ہوں۔ عریج کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔